محمد بن سماک فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کے لوگوں میں موسیٰ بن محمد بن سلیمان الہاشمی بہت ہی ناز پرور بادشاہ تھا۔ دل کی خواہشات پوری کرنے میں ہر وقت لگا رہتا تھا۔ کھانے پینے میں، لباس میں، لہو و لہب میں، خواہشات اور لذات کی ہر نوع میں اعلیٰ درجے پر تھا۔ لڑکے لڑکیوں میں ہر وقت مگن رہتا، نہ اس کو کوئی غم تھا اور نہ ہی کوئی فکر، اور خود بھی نہایت ہی حسین تھا جیسے 14ویں رات کے چاند کا ٹکڑا ہو۔ اللہ پاک نے اس پر ہر قسم کی دنیاوی نعمت پوری کر دی تھی۔ اس کی آمدنی 3,03,000 دینار تھی جو وہ خود پر ہی خرچ کرتا تھا۔ ایک اونچا بلا خانہ تھا جس میں کئی کھڑکیاں تو شارع عام کی طرف کھلی ہوئی تھیں جن میں وہ بیٹھ کر راستہ چلنے والوں کے نظارے کرتا، اور کئی کھڑکیاں دوسری جانب باغ کی طرف کھلی ہوئی تھیں جن میں وہ بیٹھ کر باغ کی ہوائیں کھاتا اور خوشبوئیں سونگھتا۔ اس بلا خانے میں ایک ہاتھی کے دانت کا کبا بنا ہوا تھا جو چاندی کی میخوں سے جڑا ہوا تھا اور سونے کا اس پر جھول تھا۔ اس کے اندر ایک تخت تھا جس پر موتیوں کی چادر تھی اور اس ہاشمی کے سر پر موتیوں کا جڑا ہوا امامہ تھا۔ اس کبے میں اس کے یار احباب جمع رہتے، خدام ادب سے پیچھے کھڑے رہتے، سامنے ناچنے گانے والیاں کبے سے باہر مجتمع رہتی۔ جب گانا سننے کا دل کرتا تو وہ ستار کی طرف ایک نظر اٹھاتا اور سب حاضر ہو جاتی، اور جب بند کرنا چاہتا تو ستار کی طرف اشارہ کر دیتا، گانا بند ہو جاتا۔ رات کو ہمیشہ جب تک نیند نہ آتی اس کا یہی شغل تھا۔ جب شراب کے نشے سے اس کی عقل جاتی رہتی اور مجلس سے باقی اٹھ کر چلے جاتے تو وہ لڑکیوں سے اپنا دل بہلاتا۔ صبح کو وہ شطرنج وغیرہ میں مشغول ہو جاتا تھا۔ اس کے سامنے کوئی رنج و غم کی بات نہ کی جاتی تھی، کسی کی موت، کسی کی بیماری کا تذکرہ بالکل نہ آتا۔ اس کی مجلس میں ہر وقت ہنسی اور خوشی کی باتیں، ہنسانے والے قصے اور لطیفے، اس قسم کے تذکرے رہتے۔ ہر دن نئی نئی خوشبوئیں جو اس زمانے میں کہیں ملتی وہ روزانہ اس کی مجلس میں آتی۔ عمدہ عمدہ خوشبوؤں کے گلدستے وغیرہ حاضر کیے جاتے۔ اسی حالت میں اس کے 27 برس گزر گئے۔ ایک رات کو وہ حسب معمول اپنے کبے میں تھا، دفتن اس کے کان میں ایک ایسی سریلی آواز پڑی جو اس کے گانے والیوں کی آواز سے بالکل جدا تھی لیکن بڑی ہی زیادہ دلکش تھی۔ اس کی آواز نے کان میں پڑتے ہی اس کو بے چین سا کر دیا، اپنے گانے والیوں کو بند کرا دیا اور کبے کی کھڑکی سے باہر سر نکال کر اس آواز کو سننے لگا، اور آواز کبھی آتی تو کبھی بند ہو جاتی۔ اس نے اپنے خدام کو حکم دیا، یہ آواز جس شخص کی آ رہی ہے اس کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ خدام جلدی سے اس آواز کی طرف دوڑے اور مسجد میں جا پہنچے جہاں ایک نوجوان نہایت ضعیف بدن، زرد رنگ، گردن سوکھی ہوئی، ہونٹوں پر خشکی آئی ہوئی، بال گندے، پیٹ کمر سے لگا ہوا، دو ایسی چھوٹی چھوٹی لنگیاں اس کے بدن پر کہ ان سے کم میں بدن نہ ڈھک سکے، مسجد میں کھڑا ہوا اپنے رب کے ساتھ مشغول تلاوت۔ یہ لوگ اس کو پکڑ کر لے گئے، نہ اس سے کچھ کہا نہ بتایا۔ ایک دم اس کو مسجد سے نکال کر وہاں بلا خانے پر لے جا کر اس کے سامنے پیش کر دیا۔ حضور یہ حاضر ہے۔ وہ شراب کے نشے میں کہنے لگا، یہ شخص کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا، حضور یہ وہی ہے جس کی آواز آپ نے سنی تھی۔ اس نے پوچھا کہ تم اس کو کہاں سے لائے ہو؟ وہ کہنے لگے، حضور مسجد میں تھا، کھڑا ہوا قرآن شریف پڑھ رہا تھا۔ اس رئیس نے اس فقیر سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے کہا، مجھے بھی پڑھ کر سناؤ۔ اس پر اس شخص نے یہ آیتیں تلاوت فرمائی جو کہ سورہ تطفیف میں ہیں، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے، بے شک نیک لوگ جنت کی بڑی بڑی نعمتوں میں ہوں گے، مسرتوں پر بیٹھے ہوئے جنت کے عجائب دیکھتے ہوئے ہوں گے۔ اے مخاطب، تو ان کے چہروں پر نعمتوں کی شادابی، سرسبزی محسوس کرے گا اور ان کے پینے کے لیے خالص شراب جس پر مشک کی مہر ہوگی ان کو ملے گی۔ ایک دوسرے پر حرص کرنے والوں کو ایسی ہی چیزوں میں حرص کرنا چاہیے کہ یہ نعمتیں کسی کو زیادہ ملتی ہیں اور ان کا ملنا اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے ان اعمال میں حرص کرنا چاہیے جن سے یہ نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور اس شراب کی آمیزش تسنیم کے پانی سے ہوگی۔ شراب میں کوئی چیز ملائی جاتی ہے، جوش زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ تسنیم جنت کا ایک ایسا چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پانی پیتے ہیں، یعنی اس چشمے کا پانی مقرب لوگوں کو تو خالص ملے گا اور نیک لوگوں کی شراب میں اس میں سے تھوڑا سا ملا دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس فقیر نے کہا،
اس کے بعد اس فقیر نے کہا، ارے دھوکے میں پڑے ہوئے، تیرے اس محل کو، تیرے اس بلاخانے کو، تیرے ان فرشوں کو ان سے کیا مناسبت؟ وہ بڑی اونچی مصریاں ہیں جن پر فرش بچھے ہوئے ہیں، ایسے فرش جو بہت بلند ہیں۔ سورہ الواقعہ۔ ان کے استرداد بیزار ریشم کے ہوں گے۔ سورہ رحمان۔ وہ لوگ سبز مشجر اور عجیب و غریب خوبصورت کپڑوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہیں۔ سورہ رحمان۔ اللہ کا ولی ان مصریوں پر سے ایسے دو چشموں کو دیکھے گا جو دو باہوں میں جاری ہوں گے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 3۔ ان دونوں باغوں میں ہر قسم کے میوے کی دو قسمیں ہوں گی، کہ ایک ہی قسم کے میوے کے دو مزے ہوں گے۔ سورہ رحمان۔ وہ میوے نہ تو ختم ہوں گے اور نہ ہی ان کی کچھ روک ٹوک ہوگی، جیسا دنیا میں باغ والے توڑنے سے روکتے ہیں۔ سورہ الواقعہ۔ وہ لوگ پسندیدہ زندگی میں بہت بلند مقام پر جنت میں ہوں گے۔ سورہ الحاقہ۔ ایسی اعلی مقام جنت میں ہوں گے جہاں کوئی لہو بات نہ سنے گی۔ اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے اور اس میں اونچے اونچے تخت بچھے ہوئے ہوں گے اور آبخورے رکھے ہوئے ہوں گے، برابر گدے لگے ہوئے ہوں گے اور سب طرف قالین ہی قالین پھیلے ہوئے پڑے ہوئے ہوں گے کہ جہاں چاہیں بیٹھیں، ساری ہی جگہ صدر نشین ہے۔ غاشیہ۔ وہ لوگ سایوں اور چشموں میں رہتے ہوں گے۔ سورہ المرسلات۔ وہ کیسی سخت آگ ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، وہ عذاب کسی وقت بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ لوگ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ سورہ زخرف۔ بے شک اس دن معلوم ہوگی جس دن منہ کے بال گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کی آگ لگنے کا، اس میں جلنے کا مزہ چکھو۔ سورہ قمر۔ وہ لوگ آگ میں اور کھولتے ہوئے پانی میں اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ سورہ الواقعہ۔ مجرم آدمی اس بات کی تمنا کرے گا کہ اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، بیوی بھائی کو اور سارے کنبے کو جن میں وہ رہتا تھا، تمام روئے زمین کے آدمیوں کو اپنے فدیے میں دے دے پھر کسی طرح عذاب سے بچ جائے، لیکن یہ ہرگز ہرگز ممکن نہ ہو سکے گا۔ وہ آگ ایسی شعلے والی ہے کہ بدن کی کھال تک اتار دے گی، اور وہ آگ ایسے شخص کو خود بلائے گی جس نے دنیا میں حق سے پیٹھ پھیری ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بے روحی ہوگی اور ناحق مال جمع کیا ہوگا اور اس کو اٹھا کر حفاظت سے رکھا۔ وہ ہاشمی رئیس فقیر کا کلام سن کر اپنی جگہ سے اٹھا اور فقیر سے معانقہ کیا اور خوب چلا کر رویا اور اپنے سب اہل مجلس کو کہہ دیا کہ تم سب چلے جاؤ، اور فقیر کو ساتھ لے کر صحن میں گیا اور ایک بوریے پر بیٹھ گیا، اپنی جوانی پر ماتم کرتا رہا، اپنی حالت پر روتا رہا اور فقیر اس کو نصیحت کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس نے اپنے سب گناہوں سے اول فقیر کے سامنے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے اس کا عہد کیا کہ آئندہ کبھی کوئی گناہ نہ کرے گا۔ پھر دوبارہ دن میں سارے مجمع کے سامنے اس نے توبہ کی اور مسجد کا کونا سنبھال کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا اور اپنا سارا ساز و سامان، مال و متاع سب فروخت کر کے صدقہ کر دیا اور تمام نوکروں کو موقوف کر دیا اور جتنی چیزیں ظلم و ستم سے لی تھیں سب اہل حقوق کو واپس کر دی، غلام اور باندیوں کو آزاد کر دیا اور بہت سے فروخت کر کے ان کی قیمت صدقے میں دے دی، موٹا لباس اور جو کی روٹی اختیار کی، تمام رات نماز پڑھتا، دن کو روزہ رکھتا، حتیٰ کہ بزرگ اور نیک لوگ اس کے پاس زیارت کو آنے لگے اور اتنا مجاہدہ اس نے شروع کر دیا کہ لوگ اس کو اپنے حال پر رحم کھانے کی اور مشقت میں کمی کرنے کی فرمائش کرتے اور اس کو سمجھاتے کہ اللہ تعالیٰ نہایت کریم ہے، وہ تھوڑی محنت پر بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں، مگر وہ کہتا، دوستو میرا حال مجھے کو معلوم ہے، میں نے اپنے مولا کی رات دن نافرمانیاں کی ہیں، بڑے سخت سخت گناہ کیے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگتا اور خوب روتا۔ اسی حالت میں ننگے پاؤں پیدل حج کو گیا، ایک موٹا کپڑا بدن پر تھا، ایک پیالہ اور ایک تھیلا صرف ساتھ تھا۔ اسی حالت میں مکہ مکرمہ پہنچا اور حج کے بعد وہیں قیام کر لیا، وہیں انتقال ہوا۔